بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حوالے کے ساتھ شب قدر کے بارے میں بتائیں گے۔ پلیز ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور شب قدر کی عبادت اور نوافل کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ شب قدر کس رات کو ہے، تاکہ اس رات زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ مثلاً اگر پہلا روزہ اس دن ہوگا تو شب قدر اس رات کو ہو۔ کچھ لوگ 27ویں رات کو شب قدر کہتے ہیں، تو وہ بھی ذرا سن لیں۔ اگرچہ بزرگان دین اور مفسرین و محدثین رحم اللہ تعالی اجمعین کا شب قدر کے تعین میں اختلاف ہے، تاہم باری اکثریت کی رائے یہی ہے کہ ہر سال شب قدر ماہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو ہی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ 27ویں شب رمضان ہی کو شب قدر کہتے ہیں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ الربانی بھی اس کے قائل ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ علیہ قوی بھی فرماتے ہیں کہ شب قدر رمضان الشریف کی 27ویں رات ہی کو ہوتی ہے۔ اپنے بیان کی تائید کے لیے انہوں نے 2 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ اولاً یہ کہ لیلۃ القدر کا لفظ 9 حروف پر مشتمل ہے اور یہ کلمہ سورۃ القدر میں 3 مرتبہ استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح 3 کو 9 سے ضرب دینے سے حاصل ضرب 27 آتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ شب قدر 27ویں کو ہوتی ہے۔ دوسری توجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس سورت مبارکہ میں 30 کلمات یعنی 30 الفاظ ہیں۔ 27واں کلمہ ہی ہے جس کا مرکز لیلۃ القدر ہے۔ گویا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کے لیے یہ اشارہ ہے کہ رمضان شریف کی 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل نے شب قدر کو پوشیدہ رکھ کر گویا اپنے بندوں کو ہر رات میں کچھ نہ کچھ عبادت کرنے کی ترغیب عنایت فرمائی ہے۔ اگر وہ شب قدر کے لیے کسی ایک رات کو مخصوص فرما کر صراحتاً اس کا علم ہمیں عطا فرما دیتا تو پھر اس بات کا امکان تھا کہ ہم سال کی دیگر راتوں کے معاملے میں غافل ہو جاتے، صرف اسی ایک رات کا اہتمام کرتے۔ اب چونکہ اسے مخفی رکھا گیا ہے، اس لیے عقل مند وہی ہے جو تمام سال اس عظیم الشان رات کی جستجو میں رہے کہ نہ جانے کون سی رات شب قدر ہو۔ واقعی اگر کوئی صدقے دل سے اس کو تمام سال تلاش کرے تو اللہ عز و جل کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، وہ ضرور اپنے فضل و کرم سے اسے اس رات کی سعادت عطا فرما دے گا۔ ہر رات عبادت میں گزارنے کا آسان نسخہ۔ غرائب القرآن پر ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ جو شخص رات یہ دعا 3 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا، لہٰذا ہر رات اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ دعا یہ ہے یعنی خدائے حلیم و کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ عز و جل پاک ہے جو 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ رضائے الہی عز و جل کے خواہش مندوں، ہو سکے تو سارا ہی سال ہر رات میں خصوصاً اہتمام کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک عمل ضرور کر لینا چاہیے کہ نہ جانے کب شب قدر ہو جائے۔ امام اعظم کے 2 اقوال۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں 2 قول منقول ہیں۔ نمبر 1، لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہی ہے لیکن کوئی رات معین نہیں، جبکہ سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک رمضان کی آخری 15 راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ نمبر 2، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور قول یہ ہے کہ لیلۃ القدر پورے سال گھومتی رہتی ہے، کبھی ماہ رمضان المبارک میں ہوتی ہے اور کبھی دوسرے مہینوں میں۔ یہی قول سیدنا عبداللہ ابن عباس، سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی منقول ہے۔ سیدنا امام شافعی رحم اللہ تعالی علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ میں ہے اور اس کا دن معین ہے، اس میں قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی۔ سیدنا امام ملک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر بدلتی رہتی ہے۔ سیدنا امام ملک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، مگر اس کے لیے کوئی ایک خاص رات مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے۔
یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر ہو جاتی ہے تو کبھی 23ویں، کبھی 25ویں تو کبھی 27ویں اور کبھی کبھی 29ویں شب بھی شب قدر ہو جایا کرتی ہے۔ ابو الحسن عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور شب قدر، بعض بزرگوں نے حضرت سیدنا شیخ ابو الحسن عراقی رحم اللہ تعالیٰ علیہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں جب سے بالغ ہوا ہوں الحمدللہ عزوجل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے شب قدر کو نہ دیکھا ہو۔ پھر اپنا تجربہ ارشاد فرماتے ہیں، جب کبھی اتوار یا بدھ کو پہلا روزہ ہوا تو 19ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہوا تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہو تو 27ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتہ کو ہوا تو میں نے 23ویں شب میں شب قدر کو پایا۔ امیر المومنین حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ قدر 7 بار پڑھتا ہے اللہ عز و جل اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو کوئی سال بھر میں جب کبھی جمعے کے روز نماز جمعہ سے قبل 3 بار پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس روز کے تمام نماز پڑھنے والوں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھتا ہے۔ شب قدر کے نوافل، حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نفل پڑھے گا اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے اور ان میں راتوں کو جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نیز بعض اکابر سے منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ اور فقیہ ابو الیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب قدر کی کم سے کم نماز 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 1000 رکعت نوافل، اور درمیانہ درجہ 200 رکعت ہے، اور ہر رکعت میں اوسط قرات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرے، اور سلام کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجے اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ اپنا 200 رکعت کا یا اس سے کم یا اس سے زیادہ کا جو ارادہ کیا ہو پورا کرے۔ تو ایسا کرنا اس شب قدر کی جلالت قدر جو کہ اللہ عز و جل نے بیان فرمائی اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے قیام کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، اس کے لیے اسے کفایت کرے گا۔ یقیناً یہ رات برکات والی ہے، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ پوری بھلائی سے محروم رہ گیا، اور شب قدر کی بھلائی سے محروم نہیں رہتا مگر اصلی محروم۔ ایسی رحمتوں اور برکتوں والی رات کو گنوانا بہت بڑے محروم ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا سب کو چاہیے کہ شب قدر کی پورے رمضان المبارک میں تلاش کریں، ورنہ کم سے کم 27ویں شب کو تو ضرور عبادت میں گزاریں۔ اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توفیل ہم گناہ گاروں کو لیلۃ القدر کی برکتوں سے مالا مال کر اور زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کی توفیق مرحمت فرما۔ پلیز ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر کوئی شب قدر میں عبادت کرے اور اس کا ثواب آپ لوگوں کو بھی ملتا رہے۔